الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تعالى في مقام آخر والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجھ سے قبل حضرت اقدس والد صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے خوبصورت انداز میں اور بہت احسن طریقے سے تربیت اولاد پر گفتگو فرما رہے تھے. اولاد کی تربیت کے اصول کیا ہونے چاہیے، یہ بہت لمبا عنوان ہے، ایک نشست میں اسے سمیٹنا بہت مشکل ہے. جب سے میں نے اعلان کیا گزشتہ پیر سے تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ کیسے اس عنوان کو سمیٹا جائے، چونکہ ایسا عجیب عنوان ہے جس پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں. لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ چند ایسے اصول آپ کے سامنے آ جائیں اس نشست میں. 8 بجے نماز ہے، ہمیں نماز سے پہلے سے مکمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ. میرے اصل میں کل صبح سے سفر شروع تھا اور کافی لمبا، آج بھی صبح سے سفر تھا، ٹیکسلا سے مردان، وہاں سے واپسی آتے آتے کافی وقت لگ گیا. ابھی پہنچے اور ابھی آپ کے سامنے پورا دن سفر میں گزرا ہے. اللہ جل جلالہ حق بات کہنے کی، سننے کی، عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک دعا مانگی جاتی ہے، کہا جاتا ہے بزرگوں سے حضرت دعا کر دیں اللہ اولاد کو نیک بنا دے، نیک بنا دے. آپ نے بھی دعا سنی ہوگی، آپ کرواتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں. ہمارے بزرگ گزرے بھی، پچھلے ہفتے ان کا انتقال ہوا، حضرت مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت کو کسی خاتون نے یہ کہا حضرت دعا کریں اللہ اولاد کو نیک بنا دے. حضرت فرمایا میں تو یہ دعا نہیں کروں گا، میں تو یہ دعا نہیں کرتا. کیا مطلب؟ کہنے لگے بعض اوقات اولاد نیک تو ہو جاتی ہے لیکن انسان کو اولاد کی نیکی کے باوجود والدین کو سکون نہیں ملتا اس اولاد سے. بعض اوقات اولاد عبادت گزار، نماز کی پابند ہے، تہجد بھی پڑھ رہی ہے، روزے بھی رکھ رہی ہے، زکوٰۃ حج بھی، لیکن والدین کو سکون نہیں ملتا. بڑی نیک ہے اولاد، والد صاحب پاکستان میں بیچارے پریشان ہیں، اولاد بڑی نیک ہے کینیڈا میں ہے. کیا فائدہ اولاد کی نیکی کا والدین؟ فرمایا اولاد کے لیے دعا وہ کرو جو خالق نے سکھائی ہے.
میں جہاں سے بات کا آغاز کر رہا ہوں، ہمیں اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلا قدم اٹھانا ہے اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا میں اولاد کی تربیت کے لیے یہ کر لوں گا، میں بڑے تیر مار لوں گا، میں یہاں سے کر لوں گا، میں یہ اچھی تعلیم دلا دوں گا، فلانے کے پاس چھوڑاؤں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار، یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ کی مہربانی۔ کیا خوبصورت دعا سکھائی۔ عباد الرحمن اللہ کے خاص بندے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آخری آیات میں اللہ نے یہ دعا نقل کی ہے، اللہ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرما لے۔ بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، اور یہ دعا مانگنی چاہیے۔ کیا دعا مانگنا سکھایا خالق نے ہمیں؟ فرمایا مجھ سے یوں مانگو، ربنا ہب لنا، یا اللہ ہمیں گفٹ کر دیجئے، ہبہ، ہب لنا، یا اللہ میرے پاس، گفٹ کہتے ہیں کہ بغیر عوض کے، بغیر کسی بدلے کے انسان دوسرے کو کوئی چیز دے دے مالک بنا کر، اسے گفٹ کہتے ہیں۔ یا اللہ میرا کوئی نیک عمل نہیں ہے، میرے پاس کوئی عوض نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی نیک عمل نہیں ہے میں کہوں اس کے بدلے میں مجھے یہ کام نہیں، ہب لنا، یا اللہ میں نہایت کمزور ہوں، آپ مجھے عطا فرما دیجئے، گفٹ کر دیجئے، من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، مجھے اپنے گھر والوں سے، شوہر دعا مانگے تو ترجمہ کیا ہوگا، یا اللہ مجھے اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، آمین۔ اور جب بیویاں یہ دعا مانگے ترجمہ کیا ہوگا، یا اللہ مجھے اپنے شوہر سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، آمین۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اگر میں صرف اس دعا کی تفسیر شروع کر دوں شاید 1 گھنٹہ گزر جائے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں نے اس عنوان پر بہت موضوعات کو دیکھا ہے۔ میں نے اپنے آج جمعے میں ترتیب شروع کی، میرے خیال ہے کوئی 10 جمعے گزر گئے ابھی تک، میرے خیال ہے 6-7 سال کا بچہ بھی پورا نہیں ہوا کہ اس کی تربیت کیسے کرنی۔ 12 سال، 15 سال، 18 سال، 20 سال، 25 سال کے بچوں کی یہ ایک لمبا عنوان ہے، لیکن میں چند مختصر انداز میں اصول آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو پہلی دعا کیا مانگی، یا اللہ مجھے اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ صرف نیکی کی دعا نہیں کرنی، کیا دعا کرنی ہے آئندہ، یا اللہ ہمیں ان اولاد سے کیا عطا فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، دل کا سکون عطا فرما۔ اچھا یہ کیسے ملے گا، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی، اولاد سے آپ کو سکون کب ملے گا، اللہ نے اس کا نسخہ بھی اگلی جملے میں بتا دیا۔ کیا اسی دعا کا آخری جملہ کیا آپ سنتے رہتے ہیں دعا، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یا ترجمہ کیا ہے، یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دیجیے، تقوی والوں کا بڑا ہم بن جائیں، تقوی والوں کے امام ہم بن جائیں۔ لفظی ترجمہ تو سمجھ آ گیا، لیکن اللہ نے یہاں ہمارے خالق نے ہمیں سبق پتہ کیا دیا ہے، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اولاد سے دل کا سکون تب ملے گا جب تم خود نیک بنو گے۔ یہ ممکن نہیں ہے تم نماز نہ پڑھو اور آؤ مولوی صاحب تعویذ ایسا دے بچہ پکا نمازی بن جائے، خود جھوٹ سے توبہ نہیں کرنی، جھوٹ چھوڑنا نہیں ہے، مولوی صاحب بچہ نیک بن جائے، بچہ جھوٹ نہ بولے، خود حرام کو چھوڑنا نہیں ہے، بس بچہ جو ہے نا حلال کے اوپر آ جائے۔ میرے عزیزو، اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ سبق دیا ہے، اولاد کی تربیت کا پہلا اصول یہ، تم اپنے آپ کو بدلو۔ جب تک ماں باپ نہیں بدلتے اولاد پر اچھا اثر نہیں پڑتا، الا ماشاء اللہ بہت کم ایسا بھی ہو جاتا ہے، ناممکن نہیں ہے لیکن بہت کم ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ پتھر میں سے اونٹنی کو پیدا کر سکتے ہیں، اللہ سوکھے چشموں کو جاری کر سکتے ہیں، تو بسا اوقات وہ بروں کے گھر میں نیک اور نیکوں کے گھر میں برے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن عام ترتیب عادت اللہ سنت اللہ یہی ہے، جب تک والدین نیک نہیں ہوں گے اولاد نیک نہیں بنتی۔ یہ تو تب ہے کہ آپ نے پورا زور لگایا، خود بھی نیک بنے، زور بھی پورا لگایا، لیکن پھر بھی اولاد نیکی کی طرف نہیں آ سکی، اللہ کی قسم آپ کامیاب ہیں، پھر آپ کو اوپر کوئی پوچھ نہیں ہے۔ اس کی ایک واضح مثال حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت کا 3 صاحبزادے ایمان لا چکے، 4تھا صاحبزادہ کنعان، 900 سال حضرت نے محنت کی اس بیٹے پر، 900 سال اپنی امت پر بھی، بچوں پر بھی، بچہ نیک نہیں بنا، اللہ کی شان تھی وہ اسی طرح رہا،
نافرمانوں میں اس کا انجام ہوا، قرآن میں واقعہ موجود ہے۔ الا ماشاء اللہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے، اپنی طرف سے نوح علیہ السلام نے پوری کوشش کی، خود بھی نیک ہے، اولاد کی تربیت کی کوشش بھی پوری کی ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، میں نے جو بھی خطبے میں ایک اور آیت پڑھی، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سب پنجابی میں جملہ بولتے ہیں، اور جی سب نے اپنی اپنی قبریں پہنا ہے، تم میری ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی اپنی قبر کی فکر۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے کئی جگہوں پر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے تمہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنانا، خود بھی اس پر جمنا ہے۔ یہاں بھی اللہ کہتے ہیں ایمان والو، اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اچھا اللہ کیا کہتے ہیں؟ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس آگ کا ایندھن، جس آگ کو جلانے والی چیز، دنیا کی تم آگ جلاتے ہو گیس سے، کوئلے سے، جہنم کی آگ جلے گی نافرمان اور گناہگار انسان سے۔ انسان ایندھن ہوگا، جیسے اب لکڑی کو جلاتے ہیں آگ جلتی ہے نا، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ انسانوں اور پتھروں سے اللہ جلائیں گے۔ اللہ نے یہاں بڑی باریک بات ہمیں سمجھائی ہے، ہمارے ایک سوال کا جواب دیا۔ وہ سوال پتہ کیا؟ بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے یار اولاد پر محنت کرو، اولاد کو دیندار بناؤ، ان کی فکر کرو، تم خود تو پہلی صف کے نمازی ہو، اولاد کی بھی فکر کرو، گھر میں دین کا ماحول بناؤ۔ پتہ کیا کہہ سکتے؟ حضرت میں نے بڑی کوشش کی تھی، نہیں بات بن رہی۔ آپ نے بھی یہ جواب سنا ہوگا، شاید بہت سارے آپ میں سے بھی یہ جواب دیتے ہوں آگے سے، حضرت میں نے بڑی کوشش کی، اولاد نیک نہیں بن سکی۔ اللہ نے یہاں سبق دیا اس آیت میں، کوشش اور محنت کتنی کرنی ہے، اولاد کے نیک بنانے کے لیے محنت اور کوشش کتنی کرنی ہے۔ سوال کو پلے باندھ کر جائیے، اس کا جواب، جتنی دنیا میں آگ میں اولاد جانے لگتی ہے، تم جتنا فکر دنیا کی آگ سے اولاد کو بچانے کے لیے کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ محنت جہنم کی آگ سے بچانے پر کرتے ہو۔ یہ نہیں ہے میں نے ایک دفعہ کہا تھا نماز کا بچہ نہیں پڑھ رہا تو بس ٹھیک ہے، او جی میں نے تو 3 مہینے کیا کہ دیکھ لیا، نہیں پڑھا بس چھوڑ دیا۔ جی نہیں، مجھے آپ سوال کا جواب دیں، ماں باپ جو واقعی مخلص ہوتے ہیں، اگر ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے دنیا کے اندر آگ جل رہی ہے اور بچہ اس آگ میں، سگا بچہ ماں باپ کے آنکھوں کے سامنے آگ میں جا رہا ہو، کیا آپ اس کو صرف اتنا کہتے ہیں یار آگ میں نہ جاؤ؟ بچہ جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں نہ جاؤ یار، وہ جا رہا ہے، کیا سگے ماں باپ اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ بچہ جا رہا ہے، میں نے تو سمجھایا تھا جا رہا ہے بس ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں ایسا؟ کوئی عقل مند اس کو جو ہے نا اس کا جواب ہاں میں نہیں دے گا کہ جی بچہ جا رہا ہے تو ماں باپ آخری زور تک لگا لیتے ہیں کہ بچے کو ہم نے آگ سے بچانا ہے۔ بالکل اسی طرح جن ماں باپ کو ہر گناہ، جن ماں باپ کو اللہ رسول کی ہر نافرمانی آگ نظر آتی ہے، وہ اتنا ہی زور لگاتے ہیں بچوں کو بچانے کے لیے جیسے دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے زور لگایا جاتا ہے۔ اس لیے صرف یہ کہہ کر آخرت میں چھوٹ نہیں ہو سکتی، اور جی میں نے تو روکا تھا، میں نے تو منع کیا تھا، بچے باز نہیں آتے تھے، میں نے چھوڑ دیا۔ بچہ اور ماں باپ، جیسے ابا جی نے کئی باتوں کی طرف اشارہ کیا، بے شمار آپ کو بیچ میں باتیں انہوں نے بتائی ہیں، مختصر انداز میں بہت کچھ انہوں نے آپ کو سکھا دیا، لیکن بہرحال ہمیں اس پر محنت کرنا ہے، اور پہلی سیڑھی والدین کی ہے۔ والدین جب خود نیک بنیں گے تو پھر بچوں پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ میں نے جو عرض کیا ابھی تک، میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں۔ نمبر 1، ہمیں اولاد کی تربیت کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ کون سی دعا مانگنی ہے؟ ذرا میرے ساتھ آپ حضرات دوہرا لیں، خواتین بھی ذرا آہستہ آواز سے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ جل جلالہ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ یہ انبیاء کی دعا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، حضرت کے ایک صاحبزادے، اللہ نے 4 صاحبزادے عطا فرمائے، چاروں وقت کے بڑے ولی تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت کی میانی صاحب میں قبر بھی ہے، وہاں سے خوشبو بھی آئی، لمبی تفسیر ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔
حضرت کے بیٹے مولانا حبیب اللہ صاحب، جن کی وفات بھی مدینہ منورہ میں، اس پوری ساری زندگی بھی وہیں گزاری اور جنت البقیع میں ان کی قبر ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ابا جی کی ساری اولاد بڑی نیک بنی ہے، چاروں بچے بڑے نیک، کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے میرے ابا جی یہ دعا مستقل اللہ سے مانگتے تھے۔ ہمارے یہاں پڑھنے کا رواج ہے، پڑھنے کا وظیفہ، مولوی صاحب بتائیں اولاد نیک بن جائے کیا کریں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں 11 دفعہ یہ دعا پڑھیں، 3 دفعہ یہ دعا پڑھیں، 7 دفعہ یہ دعا پڑھیں۔ پڑھنے سے ثواب مل جائے گا، اجر بھی مل جائے گا، تھوڑا سا اثر بھی آ جائے گا، لیکن اللہ پڑھنے کو نہیں دیکھتے، اللہ آپ کے دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں دل کی کیفیت کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے نا، وہ پورے کے پورے معاشرے کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ میں اس کی دلیل دینے لگا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں، صرف اشارہ کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے میدان میں آئے ہیں، اوباش نوجوانوں نے ستایا ہے، بڑا ستایا گیا، لہو لہان کر دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما ہے، فرشتہ آ جاتا ہے، حضور ابھی حکم کریں، آرڈر لگائے میں ساری بستی ختم کر دوں۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ یہ میری قوم ہے، اسے آپ ہدایت دے دیجیے، مجھے جانتے نہیں ہیں۔ فرشتے کو کیا جواب دیا تھا اللہ سے دعا مانگتے ہوئے؟ میں ان کی ہلاکت نہیں چاہتا، یہ ایمان نہ لائے، ہو سکتا ہے ان کی نسل میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ اللہ کی قسم میرے عزیزو یاد رکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا جو طائف کے میدان میں دل سے حضور نے دعا مانگی تھی، اس کی دعا کا اثر ہے کہ میں آپ حبیب کبریا کی مسجد میں مسلمان بیٹھے۔ جی ہاں، پورا ہندوستان پاکستان مسلمان اس دعا کی برکت سے بنا ہے۔ اسی قبیلہ بنو ثقیف، طائف کے قبیلے کا، جو وہاں بنو ثقیف کا قبیلہ تھا، اسی کی اگلی نسل میں سے وہ طارق بن زیاد نامی نوجوان تھا، محمد بن قاسم، معذرت محمد ابن قاسم، جو سندھ کے راستے سے اسلام کی دعوت لے کر اس بر صغیر میں آیا تھا۔ حضور کی دعا کا اثر تھا۔ معاشرہ بدل کے رکھ دیتی ہے جو دل سے دعا نکلتی ہے، تقدیر بدل کے رکھ دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دعا پڑھنے کا نام ہے، دعا مانگنے کا نام ہے۔ دعا ایک کیفیت ہے جو اللہ سے مانگتے ہوئے ہونی چاہیے۔ بہرحال حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کی اولاد اتنی نیک کیسے بنی؟ فرمایا میرے ابا جی یہ دعا مانگتے تھے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اور کب مانگتے تھے؟ فرمایا ہر نماز کے آخر میں، درود شریف کے بعد جب آپ ربی جعلنی پڑھتے ہیں، اس وقت آپ ربی جعلنی والی دعا بھی مانگے، اس کی آپ نے فضیلت بھی ابھی ابا جی سے سن لی ہے، لیکن یہ دعا بھی 3 دفعہ دل سے مانگے، یا اللہ مجھے اپنی گھر والوں سے، اپنی اولاد سے جو لوگ اپنی بیوی کی تربیت کر کر کے تھک چکے ہیں، جو بیویاں اپنے شوہروں کو نیک بناتے بناتے تھک چکی ہیں، ان دونوں سے میں یہی جو ہے نا وہ مشورہ دوں گا، آپ دل سے لگ کے اللہ سے اب اس دعا کو مانگنا شروع کریں۔ یا اللہ مجھے اس سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یا اللہ مجھے نہیں پتا، مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے۔ پھر دیکھیں اللہ کیسی کیا کو پلٹ دیتے ہیں۔ تو نمبر 1 دعا مانگنی ہے، نمبر 2 کوشش کتنی کرنی ہے؟ جیسے دنیا کی آگ میں اولاد جا رہی ہو اس کو بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہر تدبیر آپ اختیار کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، اس کے اوپر مثال ایگزامپل میں آپ کو دے دوں، بچہ نوجوانی کے عالم میں اللہ نہ کرے نشے میں لگ گیا، جوئے کی لت لگ گئی، پڑھائی چھوڑ دی، آپ پتہ کیا کرتے ہیں؟ آپ صرف یہ نہیں کرتے کہ جی میں نے منع کیا تھا، بچہ نہیں بات آ رہا، بس ٹھیک ہے، نہیں، آپ درباروں میں بھی جاتے ہیں، بابوں کے پاس، عورتیں جاتی ہیں، بابا جی کوئی تعویذ دے بچہ نشے چھوڑ دے۔ آپ ڈاکٹر کا بھی علاج کرتے ہیں، آپ اپنے دوستوں سے مشورہ بھی کرتے ہیں، آپ اس کے تعلیمی ادارے میں بھی جاتے ہیں، آپ پورا زور لگا لیتے ہیں یار کسی طرح بچہ نشے سے بچ جائے۔ کیا دین کے معاملے میں بھی آپ بچوں کی دینی تربیت کے لیے بھی آپ اتنی محنت کرتے ہیں؟ ہر بندہ اپنے گریبان میں خود جھانکے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا۔ ہماری یہ ذمہ اللہ کے، دیکھیں ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، شریعت کا مسئلہ ہے، اولاد کے ہم مالک نہیں ہیں، اولاد کے ہم مالک نہیں ہیں، اولاد ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اولاد اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اور اللہ نے امانت پتہ کیسے دی تھی؟ اللہ نے فطرت اسلام پر اس بچے کو پیدا کر کے آپ کے گھر میں بھیجا تھا۔ حدیث میں آتا ہے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔
اب ماں باپ اس کو کبھی یہودی، کبھی عیسائی، کبھی مشرک، کبھی گناہگار، کبھی فاسق و فاجر بنا دیتے۔ اللہ کے بندوں، میرے عزیزوں، خواتین، سب یاد رکھیں، اگر آپ کی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے اولاد بگڑی، اللہ آپ سے پوچھیں گے میں نے امانت تو پاک صاف دی تھی، تو نے بگاڑ کے مجھے واپس دی ہے۔ اللہ اس پر بھی پکڑ کرے گا۔ امانت ہے یہ، اس میں خیانت اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا اولاد کی تربیت کے لیے دعا بھی مانگیے، اتنا زور لگائیں جتنا زور آپ دنیا کی کسی تکلیف، آپ دنیا کے زور پتہ کیوں لگاتے ہیں؟ نشے میں بچہ پڑ گیا، جوئے میں لگ گیا، پتہ کیوں زور لگاتے ہیں؟ بچے کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ آج اگر نشے کی لت پڑ گئی، کل کو بچہ مستقبل اپنا فیوچر بہتر نہیں کر سکے گا۔ کاش کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے دنیا کے فیوچر کے بعد ایک آخرت کا فیوچر بھی ہے، اور وہ اس بچے کے دین سے وابستہ ہے۔ دیندار ہوگا تو آخرت کا فیوچر بنے گا۔ اگر بچہ دیندار نہیں ہے، آپ نے بچے کو ڈاکٹر بھی بنایا، انجینئر بھی بنایا، لائر بھی بنایا، کامیاب ترین آپ نے سیاست دان بھی بنا دیا، اس کے بعد بڑی کوٹھی کار بنگلہ بھی ہے، لیکن اس کا دین کمزور ہے، اس کا آخرت کا فیوچر میرے عزیزو تباہ و برباد ہے۔ اس لیے آخرت کے فیوچر کو ٹارگٹ بنانا ہے۔ یہ 3 باتیں میں نے ابھی تک عرض کی ہیں، میں کوشش کروں گا آخر میں ساری باتوں کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ ان باتوں کو پلے باندھ کر جائیں۔ نمبر 1 دعا مانگنی ہے۔ اگر میں آپ سے سن لوں آخر میں تو زیادہ بہتر ہے، پھر توجہ سے بیٹھیں گے۔ نمبر 1 دعا مانگنی ہے۔ نمبر 2 اتنا زور لگانا ہے جتنا دنیا کی آگ میں جانے سے بچے کو ہم بچاتے ہیں۔ اور نمبر 3 کیا کرنا ہے؟ میں نے کیا بات کہی ہے تیسرے نمبر پر؟ ابھی بھول گئے۔ تیسرے نمبر پر میں نے کیا بات کہی ہے؟ بچے ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں، ہم ان کے 100% مالک نہیں ہیں، امانت ہیں۔ اگر ہم ان کی دین کی تربیت نہیں کریں گے، اور تیسرے ضمن کے اندر ہی تیسری بات میں نے جو کہی ہے کہ بچوں کے ذہن میں ہم نے کیا ڈالنا ہے؟ آپ کا اصل فیوچر کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اصل فیوچر دنیا کی 60 70 80 90 سال کی زندگی نہیں ہے، اصل فیوچر کیا ہے؟ آخرت ہے۔ یہ 3 باتیں ابھی تک میں نے عرض کی ہیں۔ اب میں اصل جو تربیت کے جو اصول ہیں ان کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیے ہمارے ہاں ایک تو اولاد کا مل جانا، دیکھیں یہ بھی یاد رکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کی اولاد کی تربیت نیک نہ ہو، ساری، میں اکثر یاد کرتا ہوں، ساری نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، بزنس بھی آپ کا کروڑوں کا ہے، اولاد نیک نہیں ہے، بیوی سے آپ کو سکون نہیں ہے، کروڑوں روپے کی پراپرٹی، کروڑوں روپیہ لے کر بھی آپ بے سکون رہتے ہیں۔ اور اگر بیوی آپ کی ہم پلہ ہے، آپ کی بازو ہے، دست و بازو ہے، کمپرومائز کرنے والی، آپ کے ساتھ چلنے والی، دیندار ہے، اور جو کوالٹیاں میں نے پچھلے پیر کو عرض کی تھی وہ بیوی میں پائی جاتی ہیں، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہے، اللہ کی قسم اگر آپ جھونپڑی میں بھی رہتے ہیں نا، روکھی سوکھی بھی کھاتے ہیں، جنت والا مزہ آپ کو دنیا میں آ جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ کسی مالدار سے پوچھے جس کی بگڑی ہوئی اولاد ہے، اس سے پوچھے وہ آپ کو بتائے گا، وہ مزدور پر رشک کرتا ہے، یہ مزدور آدھی اینٹ کا سرانہ لے کر مزے سے سو جاتا ہے کہ بیوی بھی فرما بردار ہے، بیوی بچے بھی فرما بردار ہیں، یہ سکون سے سونا ہے۔ اس لیے اولاد کی دینی تربیت ہے جس کی بنیاد پر آپ کو ان سے سکون ملے گا۔ تو یہ 3 4 باتیں میں نے عرض کر دی، چوتھی بات بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اولاد اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، اگر اس سے آپ کو سکون ملے گا تو یہی اصل سکون ہے، اگر ان سے سکون نہ مل سکا تو آپ کی سب سے بڑی بے سکونی، ٹینشن کی وجہ یہی چیز بن جاتی ہے۔ تو اس کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت سمجھنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصل یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ سر پہ نہ ہو، اصل یتیم بچہ وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ موجود نہ ہو، فرمایا اصل یتیم وہ ہے جس کو کوئی تربیت کرنے والا مربی میسر نہ ہے۔ اور آج ہر گھر میں یہی کہانی ہے، جو تربیت کرنے والے ماں باپ تھے انہیں تربیت کے اصولوں کا پتہ ہی نہیں ہے، بچوں کی تربیت ہم نے کیسے کرنی ہے، تربیت کے کیا اصول قرآن و سنت نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی تفصیلی اس موضوع کو پڑھنا ہو، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع اٹھا کر دیکھ لیجیے، سورۃ لقمان 21واں سپارہ دوسرا رکوع، لقمان علیہ السلام اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ نے وہ تربیت کے کتنے زبردست اصول ہیں، اللہ نے وہ تربیت کے اصول قرآن بنا کر نازل فرما دی۔
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور آگے چلتے چلتے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور آگے چل کے فرمایا یا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ الی آخرہ. آخر تک اس پورے رکوع میں اولاد کی تربیت کے اصول اللہ نے سکھائے ہیں. اولاد کی تربیت کے بنیادی طور پر 5 حق ہیں اولاد کے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آ جائیں. اولاد کے حقوق میں پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. اولاد کا پہلا حق کیا ہے؟ اس پر ایک روایت بھی آتا ہے، موطا امام مالک میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضور میرا یہ بیٹا ہے اور میرا نافرمان ہے، اس کو ذرا تنبیہ فرمائیں. حضرت نے اس کو تنبیہ کرنے کا ارادہ کیا، ذرا ڈانٹ ڈپٹ کی. اس بچے نے کہا کہ حضرت کیا صرف میرے اوپر اپنے والدین کا حق ہے یا والدین پر بھی کوئی میرا حق ہے؟ والدین کے ذمے بھی میرا کوئی حق ہے؟ حضرت نے کہا جی بالکل حق ہے. حضرت کیا کیا حق ہے؟ فرمایا تیرے والد کے ذمے تیرا حق یہ ہے کہ تیری ہونے والی ماں کا اچھا انتخاب کرے. پہلا حق اولاد کا حضرت عمر فاروق بتا رہے ہیں کہ ہونے والی اولاد کے لیے کیا کیا جائے؟ اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. کیا کیا جائے؟ اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندگی کے سبزے سے بچو. کیا حدیث کے الفاظ ہیں؟ گندگی کے سبزے سے بچو. گندگی کے سبزے سے بچو کیا مطلب؟ علماء نے لکھا ہے گندگی کے سبزے سے مراد ہے نیچے گندگی ہے، اوپر سبز رنگ کا جو ہے نا وہ کوئی پودا اگایا ہے. کوڑا کرکٹ والی جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات پودے اگاتے ہیں، نیچے گندگی ہوتی ہے، اوپر خوبصورتی آ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم علماء نے لکھا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے ہیں ایسی خاتون سے نکاح کرنے سے بچو جس کا تعلق برے خاندان کے ساتھ ہو لیکن بظاہر اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال والی. تعلق برے خاندان کے ساتھ ہے، اخلاق خراب ہے لیکن بظاہر خوبصورت عورت ہے. فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرنے سے بچو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اولاد کے 3 حق ہے والدین پر. نمبر 1 اچھی ماں کا انتخاب کرے. نمبر 2 بچے کا اچھا نام رکھے. نمبر 3 بچے کو قرآن پاک سکھائے. فرمایا حضرت میری اس والد سے پوچھے انہوں نے میری ہونے والی جو ماں کا انتخاب کیا وہ فلاں مجوسی کی باندھی ہے، گھر کی نوکرانی ہے، میں نیک کیسے بن سکتا ہوں؟ حضرت اچھا نام رکھنے کا آپ نے کہا میرا نام میرے ماں باپ نے جوہل رکھا ہے گندگی کا کیڑا، میں کیسے نیک بن سکتا ہوں؟ آپ نے کہا والدین پر حق ہے اولاد کا کہ والدین اسے قرآن کی تعلیم دے. میں اتنا بڑا ہو گیا میرے والدین نے آج تک مجھے قرآن نہیں سکھایا، مجھے دنیا کی ساری ڈگریاں دی ہیں قرآن نہیں سکھایا. میرے عزیزوں یہ والدین پر پہلا حق ہے اولاد کا. جب آپ شادی کرتے ہیں نا، ہمارے نوجوان شادی کرتے ہیں صرف حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، خواتین شادی کرتی ہیں جو ہے وہ مرد کی کمائی کو دیکھتے ہیں. اور اگر کوئی دیندار آ جائے، دیندار کی طرف سے رشتہ آ جائے، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کسی نے مائنڈ نہیں کرنا، دیندار کا رشتہ آ جائے نا بظاہر دیکھنے میں غریب ہے، بیچارے کے پاس کوئی زیادہ مال و دولت نہیں ہے، ہم پتہ کیا کہتے ہیں اور یار چھڑ میری بیٹی کا حق ادا نہیں کر سکے گا، اس کو اچھا کھلا پلا نہیں سکے گا، لہذا اس کو نہیں دینا. دیندار ہے، اخلاق ہے، نیک ہے، لیکن اس کو نہیں دینا. کیوں؟ مال نہیں ہے اس کے پاس. اور اس کے مقابلے میں اگر کسی بے دین کا رشتہ آ جائے نا، داڑھی بھی نہیں ہے، دینی کام بھی نہیں ہے، عبادات سارا دین داڑھی میں نہیں ہے لیکن بظاہر شکل و صورت بھی سنت کے مطابق، اس کو بھی ترجیح دینی چاہیے. لیکن دینی عبادات کو دیکھنا، میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پر عرض کیا تھا، ہمارے ایک بزرگ نکاح کرنے لگے اپنی بیٹی کا، فرمایا کہ میں جو نکاح کے متمنی ہیں سب آ جائے، میں ایک سوال کروں گا، جس نے صحیح جواب دیا اس سے بیٹی کا نکاح کر دوں گا. سارے نوجوان اکٹھے ہو کر آگے، حضرت نے سب سے ایک سوال کیا، فرمایا مجھے بتا دو آج تہجد کا ٹائم کتنے بجے ختم ہو رہا تھا؟ کتنے بجے ختم ہو رہا تھا؟ جو صحیح جواب دے گا میں اس سے بیٹی کا نکاح کر دوں. بڑے مجمع میں ایک نوجوان بھی اس کا جواب دینے والا نہیں تھا. فرمایا جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا میری بیٹی کا کہاں سے حق ادا کرے گا؟ تو ہم بے دینوں کو جن کے پاس مال اچھا خاصا ہو وہاں دے دیتے. کیوں؟ جب ان سے پوچھا جائے کیوں دی ہے، پتہ کیا جواب ہوتا ہے؟ او جی مال تو ہے نا، بیٹی کو خوش رکھے گا، اللہ دین بھی دے دیں گے، اللہ دین بھی دے دیں گے. تو جو اللہ اس بے دین کو دین دے سکتا ہے وہ دیندار کو مال نہیں دے سکتا.
وہ دیندار کو مال بھی تو دے سکتے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے، سنیے ذرا اور اسے پلے باندھ کر جائیے۔ فرمایا اگر تمہاری بیٹی یا بہن کے لیے، تمہاری بیٹی یا بہن کے لیے ایسا شخص رشتہ بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، تمہاری بہن یا بیٹی کے لیے ایسا شخص رشتہ بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، فرمایا اس سے نکاح کر دو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو فرمایا کہ تکن فی الارض وفساد عریض، تو دنیا میں بڑا لمبا چوڑا فساد پھیل جائے گا۔ اگر تم نے رشتہ کرتے ہوئے، دوسرے لفظوں میں اس کا مفہوم کیا بنتا ہے، رشتہ کرتے ہوئے دین اور اچھے اخلاق کو ترجیح نہ دی تو خاندانوں میں فساد، لڑائی جھگڑے، اختلافات آئیں گے اور معاشرے میں یہی ہوگا۔ تو رشتہ کرتے ہوئے، اور میں عجیب بات عرض کروں، تفصیلات کا وقت نہیں، نکاح طلاق کا ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ عید کے بعد موقع ملا تو اس کو مزید اسی موضوع کو آگے چلائیں گے، نکاح طلاق اور تربیت اولاد کے موضوع کو انشاءاللہ۔ میں نے عرض کیا صحابہ میں کیا تھا، حضرت عمر فاروق، آپ عجیب واقعہ سنیں ذرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شوہر غزوہ احد میں غالباً وفات پا چکے، شہید ہو گئے تھے، اب حضرت حفصہ بیوہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر جاتے ہیں حضور کے دوہرے داماد حضرت عثمان کے پاس۔ آج کوئی جاتا ہے؟ میں نے پہلی بات تو یہ کہ لڑکی اسی کو جائیے جی، وہ منڈے والے نے ساڈے کو بھیجو، شریعت میں کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھا رشتہ لگا ہے، نیک لڑکا لگا ہے، دین سے آپ راضی ہیں، خود رشتہ لے کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق خود جاتے ہیں، میں آپ کا نکاح اپنی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں اے عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور عجیب بات عرض کروں، یہ نکاح کوئی پہلا نہیں تھا، حضور علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں پہلے حضرت عثمان کے نکاح میں رہ کر فوت ہو چکی تھی، اس وقت بھی ایک اور خاتون سے نکاح چل رہا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا۔ جب حضرت عثمان خود شہید ہوئے اس ٹائم بھی دو بیویاں موجود تھیں حضرت عثمان۔ صحابہ اکرام کی 5 شادیاں، بیوی فوت ہو گئی، اگلی 2 3 بیویاں بھی ایک ٹائم میں نے رکھی، لیکن انصاف بھی کیا ہے، انصاف کا حق ادا کر کے دکھایا، تو دوسری تیسری شادی ان کے یہاں کوئی برا بھی نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عمر خود پیشکش کر رہے ہیں، میں اپنی بیٹی آپ کی دوسرے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، آپ قبول کیجئے۔ حضرت عثمان نے تھوڑی دیر توقف کیا اور فرمایا کہ آج کل میں نکاح کے جو ہے نا وہ موڈ میں نہیں ہوں، اس انداز میں جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں سے جواب ملا، اپنے دوست حضرت ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، اے ابو بکر میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پیشکش کر رہے ہیں، حدیث میں آ رہے ہیں، ریاض الصالحین میں روایت موجود ہے اور بھی دیگر حدیث کی کتابوں میں صحیح روایت ہے، آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خاموش رہے۔ عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ بھی چڑھا کہ یار جواب بندہ دے دیتا ہے، کرنا تب بھی جواب دے دیتا ہے، نہیں کرنا تب بھی جواب، یہ خاموش رہنے کا کیا حکم ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کا پیغام بھیجا ہے، عمر آپ کی بیٹی کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے، فرمایا اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں دے دیا۔ آج کے زمانے میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا، کوئی مولوی صاحب کسی کے گھر چلے جائے نا، آپ کی بیٹی سے، آپ کی بہن سے مجھے نکاح کرنا ہے، سب سے پہلے اس کے ڈنڈے سر پہ ہم پر آئیں گے، شرم نہیں آتا اپنا رشتہ لے کے خود ہی آ گئے، تیرے بڑے مر گئے۔ نکاح کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیے، میں نے اپنی زندگی میں ایک ہستی دیکھی ہے، انہوں نے نکاح اور طلاق کو بالکل ایزی لیا، آسان، کوئی اس کا بوجھ سر پہ نہیں لیا کہ نکاح کرنا ہے تو پتہ نہیں کوئی لمبے چوڑے، رشتہ پسند آیا فوراً نکاح کا پیغام بھیجا، قبول ہو گیا بہت اچھا، نہیں قبول ہوا کوئی بات نہیں، کسی خاتون سے نہیں بنی 9 سال کے بعد بھی طلاق دے دی۔ میں نے ایک ہستی دیکھی ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد ہیں بخاری شریف کی، حضرت کی زندگی میں حضرت کے 5 نکاح تھے، پہلا نکاح حضرت کی استاد کی بیٹی سے ہوا، 9 سال رہی، حضرت کا مزاج نہیں ملا، 9 سال بعد آسانی سے طلاق دے دی۔ مزاج نہیں ملتا کوئی بات نہیں، طلاق دی جا سکتی ہے، اگر بیوی سے سکون نہیں مل رہا، اصلاح کی ساری کوششیں کر لی، نہیں معاملہ بن رہا، طلاق دی جا سکتی ہے۔ پھر چوتھی بیوی حضرت کے نکاح میں تھی وفات کے وقت۔ بہرحال نکاح اور طلاق کے مسائل، حالانکہ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، حدیث میں آ رہا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو پورا کروں، آپ علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبول کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بعد میں ملے، پتہ کیا کہنا ہے، فرمانے لگے آپ نے مجھے پیشکش کی تھی، میں نے اس پیشکش کا جواب نہیں دیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک جگہ میں ایک محفل میں ہم بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کے حوالے سے ذکر کیا تھا، مجھے محسوس ہوا تھا کہ حضور نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ کی بیٹی سے، اس لیے میں نے جب آپ نے پیشکش کی تھی میں نے قبول نہیں کیا، اور میں نے آپ کو وجہ بھی نہیں بتائی تھی کہ اگر وجہ بتاتا تو حضور کا راز فاش ہو جاتا۔ ذہن میں یہ تھا اگر حضور نے نکاح کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو میں کر لوں گا۔ نکاح ان کے ہاں اتنا آسان تھا، اور نکاح کرنے کا پیمانہ اور معیار ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ حسن و جمال، اچھا لڑکا اچھی لڑکی، خوبصورتی اور بزنس اور فلاں اور فلاں۔ وہاں کیا معیار تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کا آخری پہر ہے، مدینے کی گلیوں میں خلیفۃ المومنین ہے، ایک دروازے کے اندر سے آواز آتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، مشہور واقعہ اپنے سنے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، بیٹی کہتی ہے اما جان حضرت عمر نے منع کیا ہے، ماں کہتی ہے ادھر کدھر ہے حضرت عمر؟ وہ بیٹی کیا کہتی ہے؟ عمر نہیں ہے لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر باہر سن رہے ہیں، کیا فرمایا؟ اس وقت کچھ نہیں کہا، دروازے پر نشان لگایا، گھر میں آئے، بیٹے کو بلا کے فرمانے لگے بیٹا میں تو بوڑھا ہو گیا، مجھے تو نکاح کی خواہش نہیں ہے، آپ میں سے جو نکاح کرنا چاہتے ہیں ایک رشتہ دیکھ کر آئے، اس سے نکاح کیجیے۔ عاصم ابن عمر تیار ہوا، ابا جی میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی سے اپنے بیٹے کا نکاح کیا ہے۔ رشتوں کا معیار یہ ہوتا تھا تقویٰ۔ پھر اثر کیا ہوا؟ اسی رشتے کی بدولت اللہ نے ان کی اولاد میں عمر ابن عبد العزیز پیدا کیے، جنہوں نے اس امت کو صحابہ جیسا نظام خلافت قائم کر کے دکھایا۔ اللہ ملکوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں اگر نکاح کے پیمانے ہمارے درست ہو جائیں۔ بہرحال یہ تفصیلی موضوع الگ ہے۔ میں نے عرض کیا پہلا حق کیا ہے اولاد پر، اولاد کا والدین کے ذمے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ ہونے والی اولاد کا نام اچھا رکھے۔ یہ ایک لمبا عنوان ہے، میں نے اس پر بھی الحمدللہ پورے جمعے میں اس پر تفصیلی میں نے جو ہے اس کے مسائل اور احکامات عرض کیے تھے، شاید اس کی ریکارڈنگ موجود ہوتی میں عرض کر دوں گا۔ اولاد کا نام رکھنے کے کیا حق ہے؟ ہم نام تلاش کرتے ہیں، نیا نام ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما، میں نے بھی ایک مثال دی، جعل نام کا لڑکا آیا تھا، اس پر حضرت نے کیا کہا، ایک اور مثال سن لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، ایک صاحب آگے، حضرت جو ہے نا وہ ملاقات کے لیے حضرت پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام جمرہ ہے۔ فرمانے لگے آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ جمرہ کا معنی ہوتا ہے آگ کا شعلہ، تو آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا شہاب، آگ کی چنگاری۔ اچھا آیا کہاں سے؟ کہتے ہیں حرۃ النار سے۔ حرۃ النار جگہ کا نام تھا، آگ والی، آگ پکنے والی جگہ۔ اچھا وہاں کون سے قبیلے سے ہے؟ کہنے لگا ذات لظہ سے، ذات لظہ شعلے بھڑکنے والی آگ سے۔ یہ نام جب اس نے سارے ایسے بتایا جس میں آگ کا معنی تھا، حضرت نے وہی کہا اپنی فراست پر، فرمایا جا جلدی سے تیرے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ بھاگ کے گھر میں کیا آگ لگی ہوئی تھی۔ نام کا اتنا اثر شخصیت پر پڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نام نیا ہونا چاہیے۔ اور یہ مولوی صاحب نام میں نے نیٹ پر دیکھا، اس کا نام جنت کا پھول ہے، جنت کی حور ہے، جنت کا فرشتہ۔ یہ کیا تماشے ہیں میرے عزیزوں؟ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے میں آپ کو 100 نام بتا سکتا ہوں، 100 نام، کسی کے 100 بیٹے نہیں ہوں گے لیکن 100 نام آپ کو بیٹھے بیٹھے یاد ہو جائیں۔ کیسے؟ اللہ کے جتنے نام قرآن مجید کے پہلے صفحے پر لکھے سب کے ساتھ عبد کا لفظ لگا کر آپ بچوں کا رکھیں، 100 نام آپ کے پاس نئے ابھی آ گئے۔ بچیوں کا نام رکھنا ہے، اللہ کے ان ناموں کے ساتھ شروع میں لفظ امتن، امت الرحمن، امت العزیز، امت الجبار، امت اللہ لگا کے بچیوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں۔ صحابہ صحابیات اتنے بے شمار نام ہیں، ان کے ناموں پر نام رکھیے۔ اچھا نام رکھنا والدین کے ذمے اولاد کا حق ہے۔ اس کے ساتھ تیسرا حق، اولاد کی اچھی تربیت کی فکر کی جائے، اولاد کی اچھی تربیت کی فکر کی جائے۔ اولاد کی اچھی تربیت کے لیے کیا ہے؟ ماں باپ کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ میں نے عرض کیا اگر ماں باپ نیک ہوں گے اولاد نیک بنے گی، ماں باپ برے ہوں گے اولاد پر بھی برا اثر پڑے گا۔ ہمارے ادھر افغانستان میں کابل کے علاقے میں ایک والی کابل گزرا ہے جس کا نام غالباً دوست محمد تھا۔ وہ ایک مرتبہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا، اس کو پتا چلا کہ جی اپنے بیٹے کو جو لشکر دے کر دشمن سے لڑائی کے لیے بھیجا تھا وہ بیٹا گیا ہے لیکن محاذ جنگ سے پیٹ پھیر کر بچہ واپس آ رہا ہے۔
پیٹھ پھیر کر بچہ واپس آ رہا ہے. وہ دوست محمد بہت پریشان ہوا, پریشانی کے عالم میں گھر آیا. بیوی نے دیکھا, بیوی بھی سمجھدار تھی, کہنے لگی آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں, خیریت ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے بیٹے پر بڑا ناز تھا مجھے کہ بیٹا بڑا بہادر ہے, میدان جنگ میں سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا, اب وہ واپس لوٹ کر آ رہا ہے شکست کھا کے, مجھے میرے جاسوسوں نے بتایا, میں اس لیے پریشان ہوں, میرے ہاں تو بہادری ہونی چاہیے تھی. اس ماں نے کہا میرے سرتاج آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خبر جھوٹی ہے. بادشاہ نے بڑی بحث کی کہ تو عورت ذات ہے, تجھے کیا ملکی سیاست ملکی حالات کا پتا؟ اس نے واقعی شکست کھا کے آ رہا ہے, میرے بڑے پکے جاسوسوں نے اطلاع. اس عورت نے کہا بادشاہ سلامت ممکن نہیں ہے, بچہ سینے پر گولی تو کھا سکتا ہے, شکست کھا کر واپس نہیں آ سکتا. ماں نے بڑے یقین سے کہا. وہ بادشاہ سمجھا کہ عورت ذات ہے, اس کو سمجھانا مشکل ہے, چھوڑو. یہ کیا کہ دربار میں آ گیا. 2 دن بعد اطلاع آئی کہ جو پچھلی خبر تھی وہ جھوٹی ہے, وہ جھوٹی ہے, اور سچی خبر یہ ہے کہ ہمارا شہزادہ, ہمارا بیٹا میدان جنگ میں سامنے موجود ہے اور دشمن کا مقابلہ کر کے فتح یاب ہو کے واپس آ رہا ہے. بادشاہ بڑا خوش ہوا, اپنی بیگم کے پاس آیا, تو نے جو بات کہی تھی بالکل سچ ہے, لیکن تجھے یقین کیسے تھا؟ اصل بات جو تھی اس پر عرض کر رہا ہوں. تجھے کیسے یقین تھا کہ بچہ شکست کھا کے پیٹھ پھیر کر واپس نہیں آ سکتا, مقابلہ کر کے آئے گا؟ اس ماں نے جواب دیا بادشاہ سلامت, جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا تھا میں نے اس وقت سے ایک حرام لقمہ تو دور کی بات ہے, مشتبہ جس مال کے بارے میں شبہ ہو حلال ہے کہ حرام ہے, ایسا مال کا ایک لقمہ بھی میں نے پیٹ میں نہیں جانے دیا. اور جب میری گود میں آیا, میں نے جب بھی اس بچے کو دودھ پلایا تھا ہمیشہ باوضو دودھ پلایا تھا. مجھے اپنے دودھ کا اتنا یقین تھا کہ میرا بیٹا پیٹھ پھیر کر واپس نہیں آ سکتا, فتح یاب ہو کر واپس آئے گا یا اپنی جان وہیں لٹا دے گا. اپنے ایمان اور تربیت پر اتنا فخر ہوا کرتا تھا ان ماؤں کو. اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کا یہ انداز اختیار کیجیے. وہ ہمارے ایک بزرگ غالباً قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت کی عمر جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 5-6 سال کی عمر ہوئی, اماں نے ہاتھ پکڑا اور استاد صاحب کی خدمت میں لے گئی. استاد صاحب یہ بچہ اسے قرآن پاک پڑھانا ہے. استاد صاحب نے کہا اچھا جی. بچے کو بٹھایا, بیٹا سامنے نورانی قاعدہ کھولا, جو بھی قاعدہ تھا بیٹا پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا. بچہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے الف با تا سا, جیسے استادوں کی عادت ہوتی ہے. اچھا بیٹا آپ کو کوئی اماں نے گھر میں کوئی چیزیں یاد کروائی ہیں, کوئی دعائیں, کوئی سورت, کوئی چھوٹی موٹی چیز؟ بچے نے کہا ہاں استاد صاحب مجھے کچھ یاد ہے. بیٹا سنائیں. حضرت کے واقعات میں لکھا ہے اس 6 سال کے یا 5 سال کا بچہ جس نے بھی نیا نیا بولنا شروع کیا, قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا ابھی شروع کیا ہے, اس نے بچے نے کھڑے ہو کر اپنے استاد صاحب کو 15 سپارے زبانی سنا دیے. یہ کوئی صرف کہانی نہیں ہے میرے عزیزوں, اگر آپ نے اس کا تجربہ کرنا ہو نا, اپنے بچوں کو دیکھیں جو ابھی نرسری میں پلے گروپ میں جاتے ہیں, 20-20 25-25 پوئمز ان کو اسکول والے ویسے ہی رٹا دیتے ہیں جس کا ترجمہ بھی بچوں کو نہیں آتا. شاید BA پاس بھی اس کا ترجمہ نہ کر سکے, لیکن وہاں بچوں کو پوئمز یاد ہو جاتی ہے, یہاں اس بچے کو 15 سپارے زبانی یاد تھے. دیکھ کر وہ بچہ ایک لفظ نہیں پڑھ سکتا, زبانی 15 سپارے سنا دیے. استاد صاحب بڑا حیران ہے. اماں چھٹی لینے کے لیے آئی, اماں جی یہ کیا چکر ہے, بچے کو 15 سپارے یاد ہیں. ماں نے روتے ہوئے کہا استاد صاحب بات یہ ہے کہ میں 15 سپاروں کی حافظہ ہوں, جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا تھا میں روزانہ یہ سپارے پڑھتی تھی, دودھ پلاتی تھی, بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بچے کو میں سپارے سناتی تھی. ادھر بچہ بولنا شروع ہوا, ادھر 15 سپارے بچے کے حافظے میں مضبوط یاد ہو گئے. اتنا اثر پڑتا ہے میرے عزیزوں. والدین کی تربیت کا اثر بچوں کے اندر منتقل ہوتا ہے. میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا, ہمارے مولانا یوسف خان صاحب ایک جگہ دعوت پر گئے, فرماتے ہیں کہ ہم دعوت پر بیٹھے تھے میزبان کے گھر میں, ایک بچے کو میں نے کوئی چیز دی, بچہ آگے سے کہتا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ. کہتے کہ میں نے دوسرے بچے کو بھی کوئی ٹیشو یا کوئی چیز اٹھا کر دی, چمچ یا کوئی چیز, اس نے بھی کہا جزاک اللہ خیرہ. استاد جی کہتے ہیں میرے دل میں کھٹکا ہوا کہ یہاں کوئی چکر ہے. میں نے اسی خاندان کے ایک اور بچے کو, وہ بھی آگے سے چھوٹا بچہ جو غالباً 2.5-3 سال کی عمر کا تھا, استاد جی کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کے ٹیشو یا اس طرح کی کوئی چیز اٹھائی اس بچے کو دی. وہ چھوٹا بچہ توتلی زبان میں کہتا ہے جزاک اللہ خیرہ. استاد جی کہتے ہیں میری آنکھیں کھل گئی. میں نے ان کے والد صاحب کو مسکرا کر دیکھا اور میں نے کہا بچوں پر تربیت, بچوں کی تربیت ہوئی ہے.
محنت ہوئی ہے۔ یاد رکھیں جو ماں باپ بچوں پر محنت کر لیتے ہیں یہ بچے پھر بچپن میں آخرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور آخرت کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور جو ماں باپ بچوں کی بچپن میں آنکھیں نہیں کھولتے بچپن میں بھی ان کی آنکھیں پھر بند ہی رہتی ہیں۔ استاد جی کہتے ہیں میں نے اس کے والد کو کہا کہ محنت ہوئی ہے، اس کے والد نے عجیب جواب دیا، کیسے کہنے لگے حضرت کوئی محنت نہیں ہوئی۔ عجیب جواب، حضرت کوئی محنت نہیں ہوئی۔ اچھا پھر بچوں نے کیسے سیکھا؟ اس نے کہا حضرت جب سے شادی ہوئی ہے اس وقت سے میرا اور اپنی اہلیہ کا یہی معاملہ ہے، میں نے کوئی چیز اپنی اہلیہ کو دینی ہے یا اہلیہ نے مجھے کوئی معمولی چیز بھی دینی ہے، ہر بندے نے جواب میں جزاک اللہ کہنا ہے۔ بچوں نے بچپن سے یہ سنا ہے، بچے وہی کہتے ہیں جواب۔ اور جس گھر میں باپ بات بات میں ماں کو ذلیل کرے گا انشاءاللہ بڑے ہو کر بچے بھی پھر ماں باپ کو ذلیل کریں گے۔ استغفر اللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے ماں باپ کے اچھے یا برے اخلاق کا بچوں پر اثر پڑتا ہے۔ جو آپ کا کرائٹیریا ہوگا، جو آپ کا رہن سہن ہوگا وہی بچوں پر اثر انداز ہوگا۔ آخری دو باتیں اور عرض کر دوں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت چاہتے ہیں بچوں کو بچپن سے صحابہ کرام کے واقعات سنائیے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پر واقعہ بھی آیا تھا، غالباً عرب کے کسی ملک میں کسی بچے سے ٹیچر نے پوچھا آپ کیا بننا چاہتے ہیں، ساری کلاس کے بچوں سے پوچھا، ایک سے پوچھا اس نے کہا صحابی بننا چاہتا ہوں۔ صحابی، ٹیچر حیران کہنے لگی تجھے صحابی کا کیا پتا، اتنا چھوٹا سا بچہ صحابی کیا مطلب؟ اس نے کہا روزانہ میری اماں ہمیں رات کو صحابہ کے واقعات سناتی ہیں، مجھے نہیں پتا صحابی کون ہوتے ہیں، کیسے بندہ صحابی بنتا ہے، لیکن جو میں نے واقعات سنے نا میرا دل چاہتا ہے میں ایسا بنوں۔ آپ اگر رات کو سٹوریاں بچے کو مائیں سنائیں گی بلی سے ڈرنے کے واقعات اور کتے سے ڈرنے کے واقعات تو پھر بچہ بھی ویسے ہی چلے گا۔ اگر آپ صحابہ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑیں گے بچہ ویسا بننے کی کوشش کرے گا۔ بچوں کو علماء کی صحبت میں لائیں، صرف انٹرنیٹ اور اسکرین سے بچوں کو جتنا ہو سکتا ہے دور کریں، بچوں کو اپنی سوشل ایکٹیویٹیز دکھائیں، بچوں کو رشتہ داروں سے ملنے کے آداب سکھائیں، بچوں کو بچپن سے تربیت دینے کا ماحول کریں۔ انشاءاللہ ان بچوں سے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ملے گی، دل کا سکون بھی ملے گا۔ یہ بہت ساری کچھ باتیں تھی بکھری ہوئی، کچھ اصولاً بھی میں نے عرض کر دی یہ باتیں، اس پر بھی اگر عمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کوشش کریں گے کہ عید کے بعد موقع ملا تو اس عنوان کو مزید تفصیل سے ایک ترتیب کے ساتھ عرض کروں گا۔ ایک اعلان مجھے دیا کسی نے، انشرا انٹرنیشنل آن لائن تعلیمی ادارہ ہے، ادارے کے زیر اہتمام رمضان المبارک کے مہینے میں ایک آن لائن رمضان مبارک کورس شروع کروایا جا رہا ہے جس میں رمضان کے فضائل، نماز کی اہمیت، تراویح کی فضیلت، دیگر مسائل مفتی عبدالودود صاحب سکھائیں گے۔ خصوصاً دوسرے ممالک کے لوگوں کے لیے کورس کروایا جا رہا ہے۔ ادارہ آن لائن قرآن کریم پڑھانے کا بھی کام کر رہے ہیں جس میں ہر کورس کی فیس میں سے ایک حصہ صدقہ کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ انشرا انٹرنیشنل میں رجسٹر کریں اپنے آپ کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں ان کو بھی رجسٹر کروائیں۔ یہ ایک نمبر دیا گیا ہے جو آپ اس انٹرنیشنل ادارے کا حصہ بننا چاہتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، وہ نمبر نوٹ کر لیں 0322 38 78 318۔ یہ طارق صاحب سے بھی آپ کو مل جائے گا 0322 38 78 318 0322 38 78 318۔ یہ نمبر ہے انشرا انٹرنیشنل آن لائن